سرکشی اور منمانی حد سے تجاوز کر گئی تو عارف کو اس کے کردار پر شبہ ہونے لگا۔ اپنے اس درد کو اس نے مجھ سے بھی شیئر کیا۔ یار تم شاہدہ کی حرکتوں اور زیادتیوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھے اور اب یہ ایک نئی ہولناک خبر سنا رہے ہو۔ یار سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کیا اور کنیز خالہ نے مرتے وقت مجھ سے کیا کہا تھا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں یہ تمہارے حوالے کر رہی ہوں، تم ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ یوسف میں کنیز خالہ کی وجہ سے شاہدہ کو اور اس کی ہر بےہودگی کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو آزاد ہو جائے گی، لیکن میں نے پچھلے 4 سالوں میں پل پل جو زہر پیا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ میں شاہدہ کو اتنی آسانی سے آزاد نہیں کر سکتا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اسے ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یوسف، جانتے ہو تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ اگر تم نے شاہدہ کو قتل کر دیا تو تمہاری باقی زندگی تو جیل میں گزرے گی۔ تو کیا تمہارے خیال میں میں پچھلے 4 سال سے جنت میں رہ رہا ہوں؟ مجھے یقین ہے جیل کی زندگی میری موجودہ زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ میں تمہاری اس خطرناک سوچ کی حمایت نہیں کروں گا۔ گھریلو پریشانیوں نے تمہارے دماغ پر منفی اثر ڈالا ہے۔ میں تم سے حمایت کی درخواست کر بھی نہیں رہا۔ یار یوسف، تپش وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو۔ میں اپنے حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں، تم صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے یقین ہے میری جگہ اگر تم ہوتے تو تمہارا فیصلہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہوتا۔ عارف ایک کمزور اور مظلوم شوہر تھا، لہٰذا میں نے اس کی خطرناک انتقامی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے ضروری تیاری کے بعد حوالدار نصیر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور جائے واردات کی جانب روانہ ہو گیا۔ اطلاع کنندہ یوسف الوائی کو بھی میں نے اپنے ہمراہ لے لیا تھا۔ راستے میں میں نے اس سے سوال کیا، تم دونوں کے درمیان شاہدہ کے حوالے سے وہ خطرناک بات چیت کتنے عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ یہی کوئی 12-13 روز پہلے۔ تمہیں یہ کس طرح پتا چلا کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آج صبح تم اس کے گھر گئے تھے، ہے نا؟ جی، مجھے ایک ضروری کام سے اس کے گھر جانا پڑا تھا۔ اور وہ ضروری کام کیا تھا؟ چند عرصہ پہلے عارف نے مجھ سے 300 روپے ادھار لیے تھے۔ کل میں نے اس سے اپنی رقم واپس مانگی۔ مجھے اچانک ان روپوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ عارف نے کہا اس وقت تو میرے پاس رقم نہیں ہے، تم ایسا کرو کل صبح میرے گھر آ جاؤ۔ چنانچہ میں آج صبح اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے امید تھی کہ عارف اس وقت تک اٹھ چکا ہوگا،
میں نے اس کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دوبارہ دستک دی۔ اس مرتبہ بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار میں نے ذرا زور کی دستک کی اور اس کے ساتھ ہی گھر کے بیرونی دروازے پر زور ڈالا، اور اسی لمحے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ دروازہ بند نہیں تھا۔ میں نے عارف کو پکارتے ہوئے بے ساختہ گھر کے اندر قدم رکھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک کمرے میں نے شاہدہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اور شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر تم نے سمجھا کہ عارف نے اسے قتل کر دیا ہے، اور تم اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئے، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ کیا عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد تم نے کسی اور کو شاہدہ کے قتل کے بارے میں بتایا تھا یا سیدھے ادھر آ گئے تھے؟ جی میں گھبرایا ہوا عارف کے گھر سے باہر نکلا تو ظہور حسین اپنے دروازے میں کھڑا تھا۔ ظہور حسین عارف کا پڑوسی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے یوسف، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو، اور یہ صبح کدھر؟ میں نے ظہور حسین کو بتایا، میں ضروری کام سے یہاں آیا تھا، عارف نے مجھے اسی وقت بلایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ خود کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اندر اس کی بیوی شاہدہ کی لاش پڑی ہے۔ میں اس واقعے کی اطلاع دینے ہم عارف کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں لگ بھگ 1 درجن افراد جمع تھے۔ چھوٹی سی داڑھی والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے عارف کے دروازے کو اس طرح کور کر رکھا تھا جیسے وہاں پہرا دے رہا ہو۔ یوسف نے مجھے بتایا کہ وہی ظہور حسین ہے۔ وہ غالباً وہاں موجود لوگوں کو عارف کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو ظہور نے اطمینان کی سانس لی اور قدرے بلند آواز میں بولا، لو جی پولیس بھی آ گئی۔ میں نے ظہور حسین کا شکریہ ادا کیا اور عارف کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے میں نے صرف حوالدار نصیر شاہ، یوسف حلوائی اور ظہور حسین کو آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر جو لوگ اکٹھے تھے ان میں سے ایک کی میں نے وہیں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ رفیق نامی ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ مجھے یقین تھا وہ باہر کی صورتحال کو بآسانی کنٹرول کر لے گا۔ شاہدہ مردہ حالت میں بستر پر بڑی بے ترتیب پڑی تھی۔ اس کی گردن شہرگ کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ بہنے والے خون، بے تحاشا خون نے بستر کو بری طرح آلودہ کر دیا تھا۔ بستر کی کیفیت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے شاہدہ کتنا تڑپی ہوگی۔ میں نے بستر کے مختلف خون آلود حصوں کا بغور جائزہ لیا اور مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ شاہدہ کی موت واقعہ میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر یا فجر کے وقت گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسے نیند کی حالت میں قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں افراتفری کے آثار موجود نہیں تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شاہدہ کو کسی تیز دار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا۔ شاہدہ کی عمر 25-26 سال سے زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور بدن کی شادابی کو مردہ حالت میں بھی بآسانی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں آلہ قتل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گوشت کاٹنے والی ایک بڑے سائز کی چھری تھی جس کے پھل پر لگے ہوئے خون نے مجھے بتا دیا کہ اس کی مدد سے شاہدہ کی گردن کاٹی گئی تھی۔ مذکورہ چھری مجھے باورچی خانے میں برتنوں کی دو چھتی پر برتنوں کے پیچھے پڑی ملی تھی۔ میں نے مشیر نامہ تیار کیا اور شاہدہ کی لاش کو آلہ قتل سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ ظہور حسین نے دبی زبان سے مجھ سے کہا بھی کہ میں لاش کو ہسپتال روانہ کرنے سے پہلے عارف کی واپسی کا انتظار کر لوں، لیکن اس کی یہ فرمائش مجھے غیر اہم اور فضول لگی۔ میں نے
اس سے پوچھا کیا تم جانتے ہو عارف کہاں ہے؟ وہ بولا نہیں جی۔ میں نے کہا کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کب تک واپس آئے گا؟ وہ بولا جناب جب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے تو میں اس کی واپسی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں اس سلسلے میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ عارف جب واپس آئے گا تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ وہ واپس آئے، مجھے اس کی تلاش میں اپنے بندوں کو بھیجنا پڑے گا۔ میرے لہجے کی معنی خیزی کو محسوس کر کے اس نے چپ سادھ لی۔ یوسف حلوائی نے کہا تھانے دار صاحب سب سے پہلے آپ میرا بیان لے لیں، دوپہر ہونے والی ہے اور مجھے دکان بھی کھولنی ہے۔ ٹھیک ہے یوسف، مجھے احساس ہے تم صبح سے خوار ہو رہے ہو، مجھے مزید جو کچھ پوچھنا ہوگا میں دکان پر آ کر تم سے پوچھ لوں گا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3-4 کے بیانات لیے، جن میں سے ظہور حسین اور صداقت علی بھی شامل تھے۔ صداقت علی کے علاوہ سبھی نے عام اور رسمی سی معلومات فراہم کی، مثلاً یہ کہ عارف اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا، شاہدہ کے سامنے اس کی سٹی گم ہو جاتی تھی، شاہدہ حکمانہ مزاج کی مالک اور ایک دھانسو قسم کی عورت تھی۔ اس نے شروع دن سے ہی عارف کو اس طرح دبایا تھا کہ وہ اس کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ بلا چون و چرا وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا رہتا تھا اور اسی لیے پورے قصبے میں مشہور تھا کہ عارف شاہدہ کی بیوی ہے اور شاہدہ عارف کا شوہر۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں شاہدہ کی بے وفائی کے بارے میں بھی سوالات کیے، لیکن صداقت علی کے سوا کوئی مقتول کی زندگی کے اس زاویے سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے عارف کے گھر کو بند کر کے اس کے داخلی دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا۔ آس پڑوس والوں کو میں نے سختی سے ہدایت کر دی کہ جس کو بھی عارف دکھائی دے وہ اسے سیدھا تھانے میں میرے پاس بھیج دے۔ صداقت علی کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، لہٰذا میں اسے اس کی بیٹھک میں لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے امید تھی صداقت سے کوئی ایسی بات ضرور معلوم ہو جائے گی جو اس کیس کی گتھی کو سلجھانے میں معاون ثابت ہو۔ میرے نہ کرنے کے باوجود بھی خاطر تواضع کے لیے اپنی گھر والی کلثوم کو صداقت نے احکامات صادر کر دیے۔ صداقت علی، مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے زیادہ دن تو ہوئے نہیں ہیں، میں نے تمہارے پڑوسی جوڑے کے بارے میں بڑی عجیب اور واہیات باتیں سنی ہیں۔ کیا عارف واقعی شاہدہ کے سامنے ایک زر خرید غلام بن جاتا تھا؟ لوگ اسے شاہدہ کی بیوی کیوں سمجھتے تھے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تو ضرور چھپا ہوگا۔ وہ بولا ملک صاحب آپ سمجھدار اور تجربہ کار آدمی ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کے مانند ہوتے ہیں جو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں قدم قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، مگر ان دونوں میں میاں بیوی والا اعتدال اور توازن نہیں تھا۔ میں نے زن مرید مرد بھی دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا تھا، انتہائی بیہودہ اور شرمناک۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو شاہدہ عارف سے شوہروں والا سلوک کرتی تھی؟ عارف کی کس کمزوری نے اسے اپنی بیوی کی نظر میں چوہا بنا دیا تھا؟ میرے خیال میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے چوہا بن جاتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھا تھا اور اس کی عمر کا اندازہ 24 کے قریب لگایا تھا، اور آج سے 4 سال پہلے یعنی شادی کے وقت وہ 20-21 کی تو ہوگی، جبکہ عارف کم از کم 55 سال کا تھا۔ ملک صاحب مجھے دیکھیں، اس وقت میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہوں۔ عارف ہے تو 55 سال کا، لیکن اپنی شاندار صحت کی بنا پر وہ 65-70 کا دکھائی دیتا ہے، اور اگر شاہدہ سے اس کا موازنہ کیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا تھانے دار صاحب، ایک ساتھ چلتے ہوئے دونوں باپ بیٹی نظر آتے تھے۔
صداقت علی، جیسا کہ تم نے بتایا ہے شاہدہ کا تمہارے گھر میں اور تمہاری بیوی کلثوم کا اس کے گھر میں آنا جانا تھا۔ یقیناً کلثوم نے شاہدہ سے اس کے بوڑھے شوہر کے بارے میں بہت کچھ پوچھا ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاہدہ نے کلثوم کے پوچھنے سے کچھ بڑھ کر ہی بتایا ہوگا، اور یہ ممکن نہیں کہ کلثوم نے وہ ساری باتیں تمہیں نہ بتائی ہوں۔ جی ملک صاحب، گاہے بگاہے کچھ اس قسم کی باتیں مجھ تک پہنچتی رہتی تھی جن سے پتہ چلتا تھا شاہدہ اپنے شوہر سے خوش نہیں۔ اسی لمحے میری خاطر مدارت کا سامان بیٹھک میں پہنچ گیا، چنانچہ چند منٹ کے لیے ہم اصل موضوع سے ہٹ کر کھانے پینے کی باتیں کرنے لگے۔ عارف واپس آئے یا نہ آئے، لیکن اگر وہ شاہدہ کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہوا ہے تو میں اسے پاتال سے بھی کھینچ کر لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا شاہدہ بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی یا نہیں۔ وہ بولا، ملک صاحب، بننا سورنا عورت کا حق ہے، اور شادی شدہ عورت ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، لیکن میرے پڑوس میں یعنی عارف کے گھر میں مجھے اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا رہا ہے۔ شاہدہ عارف کو تو اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تھی، اس کی دل بستگی کے لیے آرائش و زبائش تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو شاہدہ خود کو سنوارنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہے ہو، اس لیے اگر تم نے اپنی آنکھوں سے شاہدہ کی بے وفائی کا کوئی منظر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، تاکہ میں اس کے قتل کے سلسلے میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکوں۔ عارف کی غیر موجودگی میں اس کا خصوصاً بناؤ سنگار کئی بار یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب عارف گھر میں نہیں ہوتا تھا تو گاہے بگاہے دو افراد کا وہاں آنا جانا رہتا تھا۔ صداقت علی، مجھے بتاؤ وہ دو نامعلوم افراد کون ہیں جو عارف کی غیر موجودگی میں اس کے گھر شاہدہ سے ملنے آیا کرتے تھے؟ ان میں سے ایک تو یہی موٹا یوسف ہے جو ابھی آپ سے اجازت لے کر گیا ہے۔ یوسف الوائی عارف کا سوتیلا بھائی بھی ہے، اور وہ جو دوسرا آدمی داؤد ہے نا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں، آپ اسے آوارہ اور باش شخص سمجھ لیں۔ اب تک یوسف سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھی، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ اس کی تمام تر گفتگو سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ ان دونوں میں اچھے اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں، رشتہ داری کی طرف تو بھولے سے بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ داؤد ایک آوارہ شخص ہے، کوئی خاص کام دھندا نہیں کرتا، آپ اسے ایک سڑک چھاپ گنڈا سمجھ لیں، اپنے سے کمزور لوگوں پر روک ڈال کر گنڈا ٹیکس وصول کرتا ہے، مار پیٹ اور چوری چکاری کے کاموں میں بھی ملوث رہتا ہے، ایک آدھ بار مختصر مدت کے لیے جیل بھی جا چکا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ عارف وقت پور سے باہر اور کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ جی، میری معلومات کے مطابق عارف کی صرف ایک ہی رشتہ دار باقی بچی تھی، یعنی شاہدہ۔ اب وہ بھی زندہ نہیں رہی۔ یہی احوال اس کے یار دوستوں کا بھی ہے۔ میں نے اسے کبھی کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کے گھر میں مہمانوں وغیرہ کی آمد و رفت ہوتی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جناب۔ جب یوسف عارف کے گھر سے جا رہا تھا تو میرا اندازہ یہی تھا کہ اس سے مزید کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں، لیکن حالات میں اچانک ایک بہت بڑی ڈرامائی تبدیلی آ گئی تھی، اور میرے خیال میں اب یوسف سے پوچھنے کے لیے بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے داؤد کو تھانے بلا کر اس کا شاندار انٹرویو بھی کرنا تھا۔ میں اصلاح عمل کو ترتیب دیتے ہوئے تھانے پہنچ گیا۔
दोपहर के बाद मैंने हैदर अली नामी कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और उससे दाऊद के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। हैदर अली इस कस्बे का रहने वाला था और मैंने उसे खासा होशियार किस्म का बंदा पाया था, इसलिए मेरे सवालात के जवाबात में इन बातों की तस्दीक कर दी जो सदाकत अली ने मुझे दाऊद के हवाले से बताई थी। ताहम हैदर अली इस बात से वाकिफ नहीं था कि दाऊद का आरफ के घर में भी आना जाना था। मैंने खुसूसी हदायत के साथ हैदर अली को दाऊद की जानब रवाना कर दिया। उसे दाऊद को बड़े तरीके से साबके से घेर कर अपने साथ लाना था। साथ ही यूसुफ हलवाई को भी ये पैगाम देना था कि मुझसे थाने आकर मिले। वो अहकामात की तामील का यकीन दिलाकर मेरे कमरे से रुखसत हो गया। शाह जी, आप ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप दाऊद के काले करतूत से अच्छी तरह आगाह हैं और अभी तक उसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? नसीर शाह बोला, मलक साहब, ये जो दाऊद है ना, ये बहुत सोच समझ कर कार्रवाई करता है। अपने बराबर के या ज्यादा ताकतवर लोगों पर इसने कभी हाथ नहीं डाला, हमेशा कमजोर अफराद को निशाना बनाता है। और आप जानते हैं मलक साहब, जब तक किसी शख्स के खिलाफ हमारे पास कोई रिपोर्ट ना आए, हम कार्रवाई न करने के लिए मजबूर होते हैं। मैंने कहा, अगर एक थाना इंचार्ज दाऊद जैसे लोगों के सामने बेबस हो जाए तो फिर हो गई थानेदारी। उसने कहा, आरफ के घर की निगरानी बहुत जरूरी है, खुसूसन रात के वक्त। इस किस्म के बंद घर चोरों और डकैतों की दिलचस्पी का खुसूसी मरकज बन जाते हैं। इस घर पर जो क़यामत टूटी सो टूटी। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई मंजू चोर इस मौके से फायदा उठाकर वहां सफाया ही न कर दे। लिहाजा किसी चालाक किस्म के कांस्टेबल की वहां ड्यूटी लाजमी है। उसी वक्त कांस्टेबल हैदर अली वापस आ गया। वो खाली हाथ लौटा था। क्या बात है हैदर अली, तुम जिन लोगों के लिए गए थे वो कहाँ हैं? हैदर अली ने जवाब दिया, मलक साहब, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक पहले मेन बाजार में यूसुफ के पास ही गया था। उसे आपका हुक्म सुना दिया था। कह रहा था बस मैं अभी 5 मिनट में थाने पहुंचता हूँ, जबकि दाऊद उस वक्त बख्तपुरा में मौजूद नहीं जनाब। मैंने फैसला किया कि पहले यूसुफ हलवाई को चेक कर लूं, उसके बाद दाऊद की तरफ रुख करूंगा। मैंने हैदर अली से कहा, तुम जाओ और यूसुफ हलवाई को हो सके तो कान से पकड़ कर ले आओ। इसके जाने के बाद हवालदार नसीर शाह ने कहा, मलक साहब, शाहिदा की लाश को तो यूसुफ हलवाई के सुपुर्द भी किया जा सकता है। वो आरफ का सौतेला भाई है। इस हवाले से वो शाहिदा का भी रिश्तेदार ही हुआ। हवलदार नसीर शाह को मेरे कमरे से रुखसत हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि हैदर अली यूसुफ हलवाई के साथ हाजिर हो गया। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, मलक साहब, यूसुफ मुझे रास्ते ही में मिल गया था। इसने बताया कि ये इधर ही आ रहा था, तो मैं इसे कान से पकड़े बगैर ही सीधा आपके पास ले आया हूँ। देर से आने की माफी तो मिल जाएगी यूसुफ, लेकिन तुमने जो गलत बयानी की है, बल्कि जिस तरह हकीकत को छिपाया है, इस जुर्म की माफी मिलनी आसान नहीं कि तुम आरफ के सौतेले भाई हो। मुझे क्या पता था आपको ये बात मालूम नहीं। मैं तो यही समझ रहा था कि आप यहाँ के थानेदार हैं, आप सबके बारे में तफसील से जानते होंगे। मैंने सुबह जब तुमसे पूछा कि वो शख्स कौन हो सकता है जिसने बेवफाई में शाहिदा का साथ दिया, तो तुम कोई जवाब देने से कासर रहे। मैं सही कह रहा हूं ना? वो बोला, वाकई मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं जनाब। आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम भी उठा लूंगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें छोटी या बड़ी कसम उठाने की कतन कोई जरूरत नहीं यूसुफ, क्योंकि मैंने ऐसे 2 अफराद का सुराग लगा लिया है जो आरफ की गैर मौजूदगी में चोरी छुपे शाहिदा से मिलने उसके घर जाया करते थे। एक का नाम तो दाऊद है और दूसरा कौन है? दूसरा बंदा इस वक्त मेरे सामने बैठा है। ये बिल्कुल गलत है जनाब। आपको मेरे बारे में ऐसी इत्तला किसने दी है? जनाब, आरफ
کہ بھیجنے پر ایک آدھ بار گیا ہوں، لیکن ابھی ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عارف میرا سوتیلا بھائی ہونے کے علاوہ میرا گہرا دوست بھی ہے، میں اس کے گھر پر بری نظر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ یقیناً کسی نے میرے بارے میں آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ 2-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی کام سے اپنے گھر جانا پڑا۔ جب میں دکان عارف کے حوالے کر کے جانے لگا تو اس نے پوچھا آج کون سا تازہ آئٹم بنایا ہے۔ میں اسے تازہ بننے والی مٹھائی کا نام بتا دیتا اور وہ کہتا تم گھر تو جا ہی رہے ہو، ذرا میرے گھر تک بھی ہو آنا، اور جو تازہ مٹھائی بنی ہے نا ایک سیر شاہدہ کو دے آنا، تمہاری بھابھی کو مٹھائی بہت پسند ہے۔ میں بلا جھجک اس کی فرمائش پوری کر دیتا۔ یوسف تمہاری نیت میں کوئی فتور نہیں تھا، تم عارف کی بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی غلط مقصد سے کبھی اس کے گھر نہیں گئے۔ تمہارے لیے بس یہی کافی ہونا چاہیے۔ وقت آنے پر میں اس شخص کا نام بھی ظاہر کر دوں گا۔ یوسف کے جانے کے بعد میں نے نصیر شاہ سے کہا شاہ جی آپ اسی وقت چک عمر روانہ ہو جائیں، یہ معلوم کرنا ذرا مشکل نہیں ہوگا کہ داؤد وہاں کس سے ملنے گیا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئیں۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد نصیر شاہ واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا شاہ جی اتنی جلدی آپ چک عمر سے بھی ہو آئے؟ نصیر شاہ بولا جناب تھانے سے نکلنے کے بعد مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی، اس لیے چک عمر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے سگریٹ کا ایک پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ دیکھیں جناب۔ میں نے پیکٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ تھوڑا مار کا فوکس آن سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ میں نے پیکٹ کھول کر اندر جھانکا، اس میں 3 سگریٹ موجود تھے۔ میں نے کہا شاہ جی آپ کو تو معلوم ہے میں سگریٹ نوشی نہیں کرتا، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ بولا جناب میں بھی سگریٹ نہیں پیتا ہوں، میں تو سگریٹ کے اس پیکٹ کو جیب میں رکھ کر بھول ہی گیا تھا، وہ تو میری گھر والی نے جب میرے کان کھینچے تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے جائے وقوع پر ملا تھا، میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا کہ آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ اس وقت لاش والے کمرے میں قانونی کارروائی میں مصروف تھے، سگریٹ کا یہ پیکٹ مجھے برابر والے کمرے سے ملا تھا، یہ پیکٹ میرے ذہن سے نکل گیا اور میرے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ ہاں میں نے بھی اس کمرے میں استعمال شدہ سگریٹ کے چند ٹوٹے پڑے دیکھے تھے جہاں شاہدہ کی لاش پائی گئی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ ٹکڑے اتھوڑا مارکا سگریٹ ہی کے تھے یا کسی اور برانڈ کے۔ بہرحال یہ اس صورت میں ایک اہم اشارہ تھا، اگر عارف سگریٹ نوشی نہیں کرتا ہو یا کم از کم وہ تھوڑا مارکا کا سگریٹ نہ پیتا ہو تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا شخص آیا تھا جو تھوڑا مارکا سگریٹ پینے کا عادی تھا اور اس نے وہاں کچھ وقت بھی گزارا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں نے فوکس آن کے پیکٹ کو اپنی میز کے دراز میں رکھتے ہوئے کہا میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں، آپ فوراً چک عمر روانہ ہو جائیں۔ نصیر شاہ کی روانگی کے بعد میں مزید 1 گھنٹے تک تھانے میں موجود رہ کر روزمرہ کے اہم امور نپٹاتا رہا، پھر ایک ضروری سوچ کے تحت تھانے سے نکل آیا۔ میری منزل عارف کا گھر تھی۔ کانسٹیبل وسیم کو نگرانی کرتے ہوئے میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے عارف کے دروازے پر لگے ہوئے سرکاری تالے میں چابی گھمائی تو وسیم میرے قریب آ گیا، ہم دونوں ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ لاش والے کمرے میں میری تمام تر توجہ استعمال شدہ سگریٹ کے ٹکڑوں پر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے خاصی تقویت محسوس کی کہ وہ تمام تر ٹکڑے فوکس آن المعروف فتوڑا مارکا سگریٹ ہی کے تھے۔
गुज़श्ता रोज मैं साथ वाले कमरे का तफसीली मायना नहीं कर सका था। अब मैंने उसका भी जायजा लिया। मज़कूरा कमरा स्टोर रूम का नक्शा पेश कर रहा था। एक जानब दीवार के साथ लकड़ी के एक बड़े तख्त पर नीचे से ऊपर तक बिस्तर रखे थे। वो कम से कम निसफ दर्जन अफराद के इस्तेमाल के लिए लिहाफ और गद्दे थे। इतनी ही तादाद में तकिए और चादरें भी थी। मेरी समझ में ना आया कि 2 अफराद की इस मुख्तसर सी फैमिली को इतने ओढ़ने और बिछोने की क्या जरूरत थी। बहरहाल दूसरी दीवार के साथ 3 ड्रम पहलू ब पहलू रखे हुए थे। 3.5-4 फुट ऊंचे नीले रंग के 3 प्लास्टिक के ड्रम। मैंने ऐसे ड्रम कई घरों में रखे देखे थे। मैंने मज़कूरा ड्रम्स में से एक का ढक्कन उठाकर देखा। उसके अंदर मुझे गंदम भरी हुई नजर आई। मैं समझ गया बाकी 2 ड्रम्स में आटा और चावल का जखीरा होगा। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था और वो ये कि आया आरफ सिगरेट नोशी का आदी था या नहीं, और अगर वो सिगरेट पीता था तो कौन सी ब्रांड। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब या तो शाहिदा दे सकती थी और या फिर यूसुफ हलवाई। शाहिदा किसी सवाल और जवाब के काबिल नहीं रही थी, लिहाजा मेरे कदम बेख्तियार मुझे यूसुफ हलवाई की दुकान तक ले गए। यूसुफ ने अभी अभी दुकान खोली थी और शोकेस में मिठाई के थाल सेट कर रहा था। इस वक्त वो तहबंद और बनियान में मलबूस था। मुझ पर नजर पड़ते ही वो इस्तकबालिया अंदाज में आगे बढ़ा और बोला, आए जी सो बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही उसने जाड़नमा एक कपड़े से स्टूल को साफ करके मेरे सामने रखते हुए कहा, तशरीफ रखें जनाब। वो बोला, जनाब कमाल करते हैं आप भी। वो जोर नजरों से दुकान के अंदरूनी हिस्से की जानब देखते हुए बोला, आपको ज़हमत करने की भला क्या जरूरत है, आप इशारा कर देते मिठाई थाने में आपकी मेज पर पहुंच जाती। मैंने कहा, ये तुम बार बार चोर नजरों से दुकान के अंदर क्या देख रहे हो यूसुफ। वो बोला, वो जी बात दरअसल ये है कि आपके आने से पहले मैं सिगरेट पी रहा था। क्या करूं, जब तक एक आध सिगरेट ना फूंक लूं दिमाग काम ही नहीं करता। आपको देखकर मैंने जला सिगरेट अंदर रख दिया था। अब बार बार उधर ध्यान जाता है कि किसी शय में आग ही न लग जाए। मैंने कहा, तुम फौरन वो सिगरेट उठाकर लाओ, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। वो वापस आया तो उसकी उंगलियों में अधजला सिगरेट देखकर मैंने पूछा, तुम कौन सा सिगरेट पीते हो। वो बोला, कम खर्च वाला नशी। मैंने कहा, क्या ये कोई नया सिगरेट आया है। ओह जी, मैं हथौड़ा मार्का सिगरेट की बात कर रहा हूँ। हथौड़ा मार्का के अल्फाज ने मेरी सोच पर एक ज़र्ब लगाई। यूसुफ, तुम कितने अरसे से सिगरेट पी रहे हो। इस शहर से दोस्ती किए तो जनाब 8-10 साल हो गए हैं। और ये तुम्हारा सोतेला भगोड़ा भाई कितने सिगरेट फूंक लेता है। ये आरफ तो सिगरेट नोशी के सख्त खिलाफ है। हर वक्त मुझे भी नसीहतें करता रहता है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं, वरना मुझे टीबी हो जाएगी। वो सिगरेट नोशी से शदीद नफरत करता है, लेकिन इसके बावजूद अभी वो चेहरे से सदियों का बीमार नजर आता है। और मुझे देख लें जनाब, आपके सामने हूँ। कल आरफ के घर में मुझे सिगरेट के चंद टोटे पड़े नजर आए थे। अगर आरफ वाकई सिगरेट से नफरत करता है तो फिर मुझे ये मालूम करना होगा कि उसके घर में बैठकर सिगरेट किसने पिए थे। मुझे यकीन है इस तरह मैं शाहिदा के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। उसने मुझसे पूछा, मलक साहब, आपने आरफ के घर में सिगरेट के जो टुकड़े पड़े देखे हैं वो किस ब्रांड के थे। वो जी, लानत भेजो सिगरेट की ब्रांड पर। ये कोई इतनी खास बात नहीं है। हो सकता है आरफ तुम्हारे सामने सिगरेट की बुराई करता हो और घर में छुप छुप कर सिगरेट पीता हो। वो खासा परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, यूसुफ, आरफ की सिगरेट बल्कि खुफिया सिगरेट नोशी से परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उसके घर जाऊंगा, फिर तुम अपनी आंखों से देख लेना वो छुप छुप कर कौन से ब्रांड के सिगरेट पीता था। मैं इस वक्त फारिग हूँ जनाब, अगर आप कहें तो हम अभी आरफ के घर जाकर देख लेते हैं। इस वक्त
तुम फारुग हो गए लेकिन मैं हरगिज नहीं हूँ। आज एक आम मामले में सारा दिन मुझे थाने में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। दिन का बाकी हिस्सा मैंने यूसुफ अलवाई के बारे में सोच विचार और अपनी गिरफ्त में लाने की प्लानिंग करते हुए गुजारा और रात को पूरी तैयारी के साथ आरफ के घर पहुंच गया। मेरे साथ इस मिशन में हवलदार नसीर शाह भी शामिल थे। वसीम को मैंने वहां से हटा दिया था क्योंकि घर के अंदर हमारी मौजूदगी के बाद बैरूनी निगरानी की जरूरत बाकी नहीं रही थी। मंसूबे के मुताबिक मैं उस कमरे में छुप कर बैठ गया जहां से शाहिदा की लाश उठाई गई थी। यूसुफ की आमद बल्कि ज्यादा इम्कानात उसी कमरे में थे। हवलदार नसीर शाह को मैंने दूसरे कमरे यानी स्टोर रूम में छुपा कर बिठा दिया। इन दिनों मौसम कुछ इस नौयत का था कि सरे शाम ही फजा में खून की उतर आती थी, लिहाजा कमरों के अंदर छुप कर बैठना हमारे लिए चलना दुश्वार साबित नहीं हुआ। रात 10 बजे का वक्त होगा जब मैंने घर के सहन में किसी शख्स के कूदने की मखसूस आवाज सुनी। गोया मेरे अंदाजों को 100% दुरुस्त साबित करने के लिए यूसुफ अलवाई ने आरफ के घर में एंट्री डाल दी थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे कमरे के दरवाजे के साथ खुसर खुसर का एहसास हुआ और अगले ही लम्हे दरवाजा धीरे से खुला। मैं ऐसी जगह पर बैठा हुआ था कि बाहर से आने वाला मुझे देख नहीं सकता था, जबकि मैं बआसानी उसका जायजा ले सकता था और मैंने खुले हुए दरवाजों में से अंधेरे के बावजूद भी मखसूस कद काठ और जिसामत की बिना पर यूसुफ अलवाई को फौरन पहचान लिया। वो मुहतात कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जेब से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उसकी रोशनी में कमरे के फर्श पर कुछ तलाश करने लगा। मैं ओट में छुपा बड़ी खामोशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा। उसने ढूंढ डांड कर थोड़ा मारकर सिगरेट के टुकड़े जमा किए, उन्हें एहतियात से जेब में रखा और जलती हुई मोमबत्ती को हाथ में थामे कमरे से बाहर निकल गया। ये अच्छा हुआ कि कमरे से निकलते वक्त उसने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई थी, वरना मेरा कमरे से बाहर आना मुश्किल हो जाता। अब उसका रुख दूसरे कमरे की तरफ था। मैंने टार्च को हाथ में लिया और बाहर निकल आया और जब मैं कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंचा तो वो स्टोर रूम में दाखिल हो चुका था। मैं तेजी से उस तक पहुंच गया। इस लम्हे स्टोर रूम के अंदर से ऐसी आवाजें उभरी जैसे दो अफराद में मुठभेड़ हो गई हो। मुझे ये समझने में देर न लगी कि यूसुफ अलवाई का हवलदार नसीर शाह से टकराव हो गया था। मैं फौरी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और टार्च को रोशन करके उसकी रोशनी कमरे के अंदर फेंकी। रोशनी के मखसूस दायरे में मुझे वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। हवलदार ने मुझे पुकारते हुए ये आवाज़ बुलंद कहा, मलक साहब ये केस हल हो गया, मैंने आरफ की लाश दरियाफ्त कर ली है। आरफ की लाश? मेरे लहजे में बेहद हैरत सिमट आई, मगर वो तो मैंने उस मोटे खबीस को काबू कर लिया है। नसीर शाह पुरजोश लहजे में बोला, इसको हथकड़ी लगाएं, फिर मैं आपको आरफ की लाश के बारे में बताता हूँ। वो बेचारा, मेरा मतलब है उसकी लाश उधर ड्रम के अंदर पड़ी है। हवलदार ने एक दीवार के साथ पहलू ब पहलू रखे 3 ड्रमों की जानब इशारा किया। ये वही प्लास्टिक के ड्रम्स थे जो मैंने भी देखे थे, बल्कि उनमें से एक का ढकना उठाकर मैंने उसके अंदर झांका भी था और मुझे उस ड्रम में गंदम भरी हुई नजर आई थी। मैंने दूसरे ड्रमों का जायजा लिए बगैर ही ये फर्ज कर लिया था कि इनमें चावल और आटे का जखीरा होगा। मैं बड़ी सुरत से मज़कूरा ड्रमों की तरफ बढ़ा तो अकब में नसीर शाह की आवाज उभरी। वो अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर रहा था। मलक साहब, स्टोर रूम में छुप कर बैठने के दौरान मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि क्यों न मैं टार्च जलाकर एक मरतबा फिर इस कमरे का जायजा ले लूं। यूसुफ की आमद से कबल मेरे पास जो भी वक्त है मैं उसे इस्तेमाल में लाना चाहता था। इसी जायजे के दौरान जब मैं अनाज वाले ड्रमों के पास पहुंचा तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, मुझे इन ड्रमों के अंदर झांक कर देखना चाहिए। मैंने पहले ड्रम का ढकना उठाकर अंदर टार्च की रोशनी फेंकी।
ہوئی تھی کہ عارف کی لاش کو وہاں دیکھ کر ششتر رہ گیا۔ میں آپ کو اس بارے میں بتانے کے لیے کمرے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ یوسف سے ٹکرا گیا۔ پھر آپ آگے، اس کے بعد یہاں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے لالٹینوں اور ٹارچوں کی محدود روشنی میں موقع کی کارروائی مکمل کی اور اسی وقت ہنگامی بندوبست کر کے عارف کی لاش کو ڈرم سمیت پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد یوسف حلوائی کو تفتیش کے لیے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ وہ جس انداز میں جائے وقوع سے گرفتار ہوا تھا اور جس حالت میں عارف کی لاش دریافت ہوئی تھی، اس کی روشنی میں یوسف کو کڑی تفتیش سے گزارنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے یوسف سے کہا، میں تمہیں صرف 10 منٹ دوں گا سوچنے کے لیے، اس کے بعد تمہارا بیان قلم بند کروں گا۔ یہ آخری موقع ہوگا سچ بولنے کا۔ اگر تم نے کسی چکر بازی میں پڑھ کر یہ سنہری موقع گنوا دیا تو پھر تمہیں تفتیش کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا، جہاں تمہاری زبان تو خاموش رہے گی، البتہ بدن کا ایک ایک عضو الفیہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جناب، آپ مجھے سوچنے کے لیے 10 منٹ بھی نہ دیں، وہ ٹھہرے ہوئے بے خوف لہجے میں بولا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کو تیار ہوں، کیونکہ سچ بولنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے اعتماد اور ڈائلاگ نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تہم کانا لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ تھانے دار صاحب، میں نے شروع میں آپ سے تھوڑا جھوٹ بولا تھا، اس خوف سے کہیں آپ مجھے اس کیس میں ملوث نہ کر دیں، اور اب جب کہ ایسا ہو چکا ہے تو میں ذرا سے بھی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، وقوع کے روز صبح جب میں عارف کے گھر 300 روپے لینے کے لیے پہنچا تو دروازہ خود عارف ہی نے کھولا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ سٹور روم میں لے گیا کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا یوسف، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں نے کہا، تم نے بلایا تھا تو مجھے آنا ہی تھا۔ وہ بولا، یوسف تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں 300 روپے دینے کے لیے بلایا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں تو رقم لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، رقم کو فی الحال بھول جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، یوسف، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں بہت جلد اس شخص کا سراغ لگا لوں گا جو اس بے وفائی کے کھیل میں شاہدہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، تم نے ایسا کہا تھا۔ وہ خطرناک لہجے میں بولا، میں نے سراغ لگا لیا ہے۔ بدقسمتی سے وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ 2 افراد ہیں جو مختلف اوقات میں شاہدہ سے ملنے میرے گھر میں آتے رہتے ہیں۔ میں نے سادگی سے کہا، عارف، اگر اپنی مرغی اچھی ہو تو وہ پرائے گھر میں انڈا نہیں دیتی۔ اس نے نفرت آمیز نظروں سے مجھے گھورا اور بولا، مرغی کو تو میں نے ذبح کر ڈالا ہے۔ اب وہ کسی پرائے گھر تو کیا اپنے گھر میں بھی انڈا دینے کے قابل نہیں رہی۔ اب ان 2 مرغوں کے ذبح ہونے کی باری ہے جو بے وفائی کے کھیل میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، وہ 2 افراد ہیں کون؟ اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ایک شخص کا نام ہے داؤد، اس کی باری آخر میں آئے گی۔ شاہدہ کے بعد دوسرے شخص کو لال ہونا ہے اور وہ اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے، یعنی یوسف تم۔ میں نے گھبرا کر کہا، عارف، تمہیں کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے ڈرم کے اوپر رکھی بڑی سی چھری اٹھا لی اور بڑے وحشیانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس موقع پر اگر میں پھرتی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید میں بیان دینے کے لیے آج زندہ نہ ہوتا۔ اس نے لمحاتی توقف کیا، ایک جھرجھری لی اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے بڑی ہوشیاری سے اس کا وار خالی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی سے ایک زوردار دھکا بھی مارا۔ وہ مرد نتواں میرے دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا اور اگلے لمحے کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ جب کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو میں نے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا اور اس لمحے یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ وہ زندہ نہیں، اس کی سانس رک گئی تھی۔ جب کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے بے حس و حرکت عارف کو اٹھا کر ایک خالی ڈرم میں ٹھونس دیا اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ شاید اس کا سر دیوار کے ساتھ اتنی شدت سے ٹکرایا تھا کہ پلک جھپکنے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اگلے دن دونوں لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ عارف یوسف حلوائی سچ کہہ رہا ہے۔ تو پھر میں نے یوسف حلوائی کو جانے دیا اور 2-3 دن بعد
داؤد گرفتار ہوا اور داؤد کی اچھی خاصی چھترول کرنے کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا۔